بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج شام کے 7 بجے میں گھر واپس آیا تو شاہینہ نے عجیب حالت بنا رکھی تھی۔ سر پر کالے رنگ کا شاپر پہنا ہوا تھا اور کپڑے بھی کالے رنگ کے تھے۔ میں تو ویسے بھی زیادہ تر ہلکے پھلکے موڈ میں رہتا، اسے اس حالت میں دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی۔ شازیہ، یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ بالکل کارٹون لگ رہی ہو۔ میری بات پر بجائے چڑھنے کے وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے اس کی چپ بڑی عجیب سی لگی۔ شازیہ چپ رہنے والی عورت تو نہیں تھی، وہ ہر بات کا پٹر پٹر جواب دیتی تھی، لیکن آج اس کی سنجیدگی مجھے بہت الجھا رہی تھی۔ خیر میں اندر کمرے میں آیا، اس نے کھانا پہلے سے لگا رکھا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتا تھا، لیکن وہ باہر نکل گئی۔ میں نے اکیلے ہی کھانا کھایا۔ میرا خیال تھا کہ سونے کے لیے کمرے میں جاؤں گا تو آ کر مجھ سے کوئی بات کرے گی، لیکن وہ چپ چاپ آ کر دوسری طرف کروٹ کر کے سو گئی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگی، لیکن میں چپ رہا۔ میرا خیال تھا شاید 2-3 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن شازیہ نے تو حد کر دی۔ وہ نہ مجھ سے کوئی بات کرتی اور نہ ہی کوئی چیز کھانے کی فرمائش کرتی۔ حالانکہ پہلے میں اور شازیہ روزانہ گھر سے باہر گھومنے جاتے تھے۔ تنگ آ کر میں نے اس سے خود ہی پوچھا، شازیہ کیا ہوا؟ منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ کہنے لگی آپ مجھے پیسے نہیں دیتے، میں شاپنگ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ اسی وقت اسے 10,000 روپے نکال کر دیے کہ جو چاہو جا کر خریدو۔ میرا خیال تھا کہ اب شازیہ خوش ہو جائے گی، کیونکہ میں اسے ماہانہ 5,000 روپے ہی دیا کرتا تھا، لیکن شازیہ کے چہرے پر خوشی کے رنگ ذرا بھی نہ بکھرے، بلکہ اگلے 2-3 دن تک میں دیکھتا رہا۔ اس نے کوئی چیز خرید کر گھر نہیں لائی، پھر اس نے نہ جانے پیسے مجھ سے کیوں لیے تھے۔ میں نے اسے وجہ بھی نہ پوچھی کہ کہیں مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اگلے دن میں آفس سے آیا تو شازیہ نے پھر اپنے سر پر شاپر باندھا ہوا تھا۔ اب کہ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، شازیہ کیا بات ہے؟ تم نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، ایسے ہر وقت کیوں رہتی ہو؟ میری بات پر وہ الجھ کر بولی، آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میں کیا کروں؟ آپ کو تو میری شکل ہی پسند نہیں۔ آپ کے آفس میں اتنی خوبصورت لڑکیاں جو کام کرتی ہیں، پھر مجھ میں بھلا کیا رکھا ہے؟ شازیہ کی یہ باتیں مجھے زہر لگتی تھیں، لیکن میں نے کچھ نہ کہا۔ اس رات شازیہ نے مجھ سے کوئی بات کرنا تھی۔ میں سمجھا کہ شاید اپنے رویے کی معافی مانگے گی۔ کہنے لگی کہ مجھے کچھ روپے چاہیے۔ میں نے کہا شازیہ خدا کا خوف کرو، کچھ دن پہلے ہی تو تمہیں 10,000 روپے دیے تھے، ان پیسوں کی بھی تم نے شاپنگ نہیں کی، اور پیسوں کا کیا کرو گی؟ خیر اسے مجھے پیسے دینا ہی پڑے۔ ان پیسوں سے وہ ایک موبائل فون خرید کر لے آئی، جس کی مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ موبائل لانے کے بعد شازیہ کا رویہ بالکل ہی بدل گیا۔ اب میں اکثر نوٹ کرتا کہ شازیہ موبائل میں مصروف رہتی ہے۔ میں اس سے کچھ پوچھتا تو وہ چونک جاتی، میری کسی بات کا صحیح سے جواب نہ دیتی۔ ایک دن رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا شازیہ بستر پر نہیں تھی۔ اٹھ کر باتھ روم میں بھی تلاش کیا، مگر کہیں نظر نہ آئی۔ بالآخر تھک ہار کر میں خود ہی واپس لیٹ گیا کہ شاید کچن میں پانی پینے گئی ہوگی، لیکن پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں رات کو سویا ہوتا تو شازیہ اکثر بستر سے غائب ملتی۔ اس کی اس بات پر میں پریشان ہوتا۔ مجھے شک تھا کہ شاید شازیہ موبائل فون پر کسی سے باتیں کرتی ہے۔ رات کے اس پہر وہ یقیناً بے مقصد اٹھ کر نہ جاتی۔ میں نے اس پر شک تو کیا، لیکن خود ہی ہار گیا، کیونکہ وہ موبائل بھی ٹیبل پر ہی چھوڑ کر جاتی تھی۔ اب میں سمجھ نہ پاتا کہ شازیہ سے بات کروں یا پھر خود ہی اندازہ لگانے کی کوشش کروں۔ شازیہ کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے 1-2 بار اس سے لڑائی بھی کی، لیکن گھر کا ماحول خراب رہنے لگا۔ میں اور شازیہ ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہنے لگے۔ شازیہ نے ہر وقت سر پر کالا شاپر پہنا ہوتا۔ میں پوچھتا تو کہتی کہ اس نے مہندی لگائی ہے، حالانکہ اس کے بال پہلے جیسے ہی ہوتے تھے۔ اور یہ بات بھی عجیب تھی کہ میرے گھر آتے ہی شازیہ کو مہندی لگانا ہوتی۔ روز روز بھلا کون سی مہندی؟ میں اس سے الجھ پڑتا، مگر وہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہ دیتی۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے اپنی امی کو کہا۔ امی سرگودا میں گاؤں میں رہتی تھیں۔ میں نے اپنی شادی پسند سے کی تھی اور اسی لیے شہر میں آباد تھا، لیکن امی کی ضرورت مجھے ہر پل پڑتی رہتی تھی۔ میں نے امی سے کہا، آج کل میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں،
آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں اور گھر کے حالات کو دیکھیں۔ پتہ نہیں شازیہ کو کیا ہو گیا ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتی۔ اماں یہ بات سن کر تڑپ اٹھیں، کہنے لگیں میں کل ہی تمہارے پاس آ جاتی ہوں، تمہاری بیوی کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، تم فکر نہیں کرو۔ ماں کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے برا نہیں چاہتی۔ خیر، امی کو بلانے کے بعد میں نے شازیہ کے رویے میں تھوڑی بہت تبدیلی محسوس کی، لیکن یہ تبدیلی تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ اب اور بھی زیادہ محتاط ہو گئی۔ جب میں آفس سے گھر آتا تو اس نے سر پر چادر رکھی ہوتی اور چادر کے نیچے وہی کالا شوپر۔ مجھے اور الجھن ہونے لگی۔ اماں کے مطابق گھر میں سب ٹھیک تھا، انہیں کوئی قسم کی خرابی نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا اب تھوڑے دن اور سوچ لیں، مجھے نہیں لگتا کہ شازیہ پہلے جیسی رہی ہے۔ تیسرے دن اماں میرے کمرے میں آئیں۔ اس وقت شازیہ کسی کام میں مصروف تھی۔ اماں کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ میں نے بھی فکر مندی سے پوچھا۔ بیٹا کیا بتاؤں، تمہاری بیوی تو کسی کام کی نہیں ہے، سارا دن فون میں مصروف رہتی ہے۔ میں اسے کچھ کام کہوں تو ناراض ہو جاتی ہے، کہتی ہے اگر میں نے تمہیں بتایا تو وہ اس گھر سے ہی چلی جائے گی۔ اب بتاؤ بیٹا میں کیا کروں؟ کیا تم اپنی بیوی کو جانتے ہو، اس پر اعتماد تو کرتے ہو نا؟ امی نے جیسے تصدیق چاہی کہ شازیہ کسی غلط کام میں نہیں ملوث۔ میں نے کہا امی انسان کا پتہ تھوڑی چلتا ہے، آپ اپنے تئیں تحقیق کر لیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جائے، اور پھر میں ایسی عورت کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گا جس کا کردار مشکوک ہو، لیکن میں بنا تحقیق بھی کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ امی میری بات سمجھ گئیں، وہ دھیرے دھیرے شازیہ کو سمجھانے لگیں، لیکن شازیہ باز آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے اپنا رویہ بالکل بھی نہ بدلا۔ انہی دنوں کی بات ہے جب مجھے اکثر لگتا کہ میرے آفس کے باہر کوئی مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، دو آنکھیں ہر وقت مجھ پر جمی ہوتی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا تو کوئی نہ ملتا۔ میرا آنا جانا، میں حتیٰ کہ گاڑی میں پیٹرول بھروانے بھی گاڑی میں بیٹھ رہا ہوتا تو مجھے لگتا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ شادی سے پہلے میں کئی لڑکیوں میں دلچسپی لیتا تھا، ان سے شادی کرنا چاہتا تھا تو کسی سے فلرٹ کرتا تھا، لیکن آج تک کوئی لڑکی مجھے شازیہ جیسی نہیں لگی تھی۔ شازیہ بھی میرے آفس میں کام کرنے آئی تھی، مگر وہ باقی لڑکیوں سے مختلف تھی۔ خیر، اب تو شازیہ بالکل بدل گئی تھی۔ میں اس کی لڑائی جھگڑے کی عادت سے تنگ آ گیا تھا۔ میں نے امی سے مشورہ کیا کہ شازیہ کا رویہ بہتر نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ امی کہنے لگیں میاں بیوی کے دور رہنے سے بھی محبت بڑھتی ہے، تم کچھ دن اسے اس کے میکے چھوڑ آؤ، ہو سکتا ہے کہ پھر یہ ٹھیک ہو جائے۔ اماں کی بات صحیح تھی۔ میں نے شازیہ سے سامان پیک کرنے کو کہا، تب وہ چونک اٹھی۔ کیوں؟ آپ کو اس گھر میں میرا وجود برداشت نہیں ہوتا؟ وہ بات نہیں ہے، اماں نے کہا ہے کہ تم کچھ دن اپنے میکے میں رہ آؤ۔ میں نے بات بنانے کی کوشش کی۔ خیر، شازیہ نے زیادہ چون چرا نہیں کی اور اپنا سامان پیک کر کے میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس وقت بھی اس کے سر پر ایک کالا شوپر بندھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر مجھے شدید الجھن ہوئی۔ پورا راستہ ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ شازیہ اپنی سوچوں میں مگن تھی اور مجھے اپنے غصے کی وجہ سے اس سے بات کرنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کا گھر آ گیا۔ میں اس کے گھر کے اندر بھی نہیں گیا، باہر سے ہی اسے چھوڑ کر گھر آ گیا، لیکن گھر آتے ہی مجھے اس کی یاد آنے لگی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں شازیہ کے بنا نہیں رہ سکتا، شام کو جا کر واپس لے آؤں گا۔ اماں مجھے سختی سے منع کرنے لگیں، بولیں کوئی ضرورت نہیں ایسی عورت کو سر پر چڑھانے کی جس سے اپنے شوہر کی عزت کا پاس نہ ہو، تم کچھ دن انتظار کرو، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اماں کی بات بھی صحیح تھی، میں اماں کی بات ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ شازیہ کو لینے نہیں جاؤں گا۔ اب دونوں طرف انا کی ایک سرد جنگ چھڑ گئی۔ شازیہ میرے بغیر آنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ اس کے گھر والے بار بار اصرار کر رہے تھے کہ میں آ کر اسے لے جاؤں۔ خیر، ایک ہفتے تک بھی جب میں ان کے گھر نہ گیا تو مجھے شازیہ کے ابو کا فون آ گیا، کہنے لگے آ کر شازیہ کو لے جاؤ، اتنے دن بیٹی کا میکے میں ٹھہرنا اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے انکل سے بات کی تو میرا بھی دل بھر آیا۔ میں نے کہا انکل میں آپ کی بیٹی کو لینے تو آ جاؤں، مگر وہ میری کوئی بات نہیں مانتی، اپنا حلیہ بھی گندا بنائے رکھتی ہے، یہاں تک کہ اس سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا
کہ انکل سے اس طرح کی باتیں کرنا پڑیں، کیونکہ آنٹی کی کچھ عرصہ پہلے طبیعت خراب تھی۔ میں انہیں کوئی فکر نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے سسر کہنے لگے کہ وہ اس بارے میں شازیہ سے ضرور بات کریں گے، بلا شبہ شوہر کو عزت دینی چاہیے اور وہ یہ بات شازیہ کو سمجھائیں گے۔ میرا خیال تھا کہ باپ کے سمجھانے پر شازیہ کا دل شاید بدل جائے گا اور وہ گھر واپس آ جائے گی، سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا، مگر شازیہ نے تو گھر آنے کا نام نہ لیا۔ وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھی نہ جانے کس بات کا انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر مجھے بھی غصہ آنے لگا۔ میں اماں سے خود جانے کی بات کرتا تو وہ کہتی، یوں بیوی تمہارے سر پر سوار ہو جائے گی، اس کے بعد تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ اماں کی باتیں سن سن کر اور جوش میرے دل میں بھر جاتا۔ بالآخر ایک دن میں نے فون کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم نے مجھے سچائی نہ بتائی تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ میں اس آنکھ مچولی سے تنگ آ گیا ہوں۔ میری بات کرنے پر وہ مجھ پر چلا اٹھی، آپ مجھے طلاق دیں گے؟ آپ نے اپنا کردار دیکھا ہے، کتنے گھٹیا اور گرا ہوا کردار ہے آپ کا۔ خدا کے لیے میری زندگی سے چلے ہی جائیں تو بہتر ہے، میں اپنی زندگی اکیلے گزار سکتی ہوں۔ شازیہ کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں اپنی بیوی سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں رکھتا تھا، مگر شاید اسے میرے دل کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں گھر آیا تو میرا دل بوجھل تھا، مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ شازیہ سے ایک بار کہوں کیا میں نے اپنی محبت میں کسی قسم کی کمی چھوڑی تھی، لیکن وہ تو مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ بالآخر مجبوراً مجھے اسے طلاق دینا ہی پڑی۔ میرا خیال تھا کہ شازیہ میرے طلاق دینے پر خوش ہوگی، لیکن جب میں نے اسے طلاق دی تو وہ بہت پریشان ہوئی، دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ طلاق کے 2 دن بعد شازیہ کو ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں پر اس کی ECG ہوئی اور پتہ چلا کہ شازیہ نے اپنے دل پر گہرا اثر لیا ہے۔ ممکن ہے کہ پوری عمر کے لیے اسے دل کی مریضہ کی طرح رہنا پڑے۔ یہ خبر افسوسناک تھی، مگر اب میرا شازیہ سے کوئی رشتہ نہیں تھا، سو میں کیا کہہ سکتا تھا۔ ادھر اماں میری دوسری شادی کے لیے زور دے رہی تھیں، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ شازیہ کے بنا گزری ہوئی زندگی مجھے وقت کا ضیاع لگتی۔ میں اپنی زندگی اسی کے ساتھ بتانا چاہتا تھا، لیکن ایک نہ ایک دن تو شازیہ کو بھلانا ہی تھا، سو میں نے بھی یہی کوششیں شروع کر دیں۔ کچھ دن ٹھہر کر میں نے امی کو شادی کی اجازت دے دی کہ اب جہاں چاہے میرا رشتہ طے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی میں اب کسی کا آنا یا نہ آنا ایک برابر ہو گیا ہے۔ مجھے شازیہ جیسی عورت نے جتنا دکھ پہنچایا ہے، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ مجھے کسی بھی قسم کی امید کسی عورت سے رکھنی چاہیے۔ آپ کی خاطر رشتہ نبھاؤں گا، سو آپ جہاں چاہے میرا رشتہ کر دیں۔ اماں میری بات سن کر خوش ہو گئیں، کہنے لگیں میں تیرے لیے یقیناً ایک اچھی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈوں گی جو تجھے خوش رکھے گی، تیرا خیال رکھے گی۔ اماں کی بات سے میں بھی اتفاق کرتا تھا۔ 2 مہینے کے بعد میری شادی کر دی گئی۔ زندگی ایک بار پھر معمول پر آ گئی۔ میری نئی دلہن مہجبین بہت حسین تھی۔ میں تو اس کے حسن کا دیوانہ چند مہینوں میں ہو گیا، پتہ ہی نہ چلا کب زندگی کے حسین ترین دن گزر گئے۔ اماں لیکن اب بھی پریشان رہتی تھیں، وہ مہجبی سے خوش نہیں تھیں۔ اماں مہجبی سے الجھنے لگیں۔ میں اب گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے دونوں کی حمایت کرنا چھوڑ دی، اور اس بات کا اماں کو اچھا خاصا دکھ ہوتا کہ میں ان کی حمایت میں بولتا کیوں نہیں ہوں۔ بہرحال کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا اب مہجبین کا بھی حلیہ ویسا ہی ہونا شروع ہو گیا۔ وہ کھلے کھلے کپڑے پہنتی اور سر پر کوئی چادر باندھے رکھتی۔ میں اس بات پر سخت حیران ہوتا کہ آخر مہجبین ایسا کیوں کرتی ہے، سر پر چادر باندھ کر وہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے۔ کچھ دن گزرے کہ مہجبین کی حالت بھی بگڑنے لگی، وہ بالکل شازیہ کی طرح ہو گئی، مجھ سے بات بات پر لڑتی جھگڑتی اور عجیب عجیب طعنے دیتی، کہتی کہ تمہاری لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، میں نے خود تمہاری تصویریں مختلف لڑکیوں کے ساتھ دیکھی ہیں۔ اب مجھے پریشانی ہوئی کہ نہ جانے وہ کون بدخواہ ہے جو میری بیویوں کو بھڑکاتا ہے اور میرے خلاف کر کے میرے گھر کا سکون برباد کرنا چاہتا ہے، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ کچھ ہی دنوں میں امی کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا اور یوں وہ صرف بستر کی ہو کر رہ گئیں۔ خیر اب گھر کے حالات بدلنے لگے، اگرچہ اماں بیمار تھیں
مگر میری بیوی مہرجبیں ان کا بہت خیال رکھتی، ہر دم ان کے ساتھ رہتی، اس کی کوشش ہوتی کہ اس کی ساس اس سے خوش رہے۔ وہ میری امی کی دل و جان سے خدمت کرتی۔ میری امی ہر وقت روتی رہتی تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے جنہیں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا۔ میں اکثر ہی اپنی بیوی پر غصہ کرتا کہ نہ جانے تم نے میری ماں کو ایسا کیا کہا کہ وہ ہر وقت آنسو بہاتی رہتی ہیں۔ وہ بیچاری قسمیں کھاتی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، مگر مجھے اس پر یقین نہ آتا۔ فی الحال مجھے جو چیز مطمئن رکھتی تھی وہ مہرجبیں کا امی کے ساتھ رویہ تھا، اسی لیے میں چپ تھا۔ 6 مہینوں کے بعد امی کچھ بولنے کے قابل ہوئیں۔ اس بات پر میں نے مہرجبیں کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری ماں کا اس قدر خیال رکھا۔ لیکن پھر تندرست ہونے کے بعد میری اماں نے مجھے جو کچھ بتایا اس نے میری زندگی اجیرن کر دی۔ اماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں۔ بالآخر میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ شازیہ ایک اچھی لڑکی تھی، لیکن چونکہ میں نے شادی اپنی پسند سے کی تھی، اسی لیے امی ابو کو یہ شادی کسی طور پر بھی قبول نہیں تھی۔ بالآخر میری ماں نے اپنے ہی بیٹے کا گھر اجاڑ دیا۔ شہر میں رہنے والے اپنے ایک رشتہ دار کے لڑکے کو پیسے دے کر اماں نے میری بیوی کو خوب بھڑکایا، اسے نہ جانے ایسا کیا روپ دیا کہ میری بیوی فوراً اس کی باتوں میں آ گئی۔ اماں نے شازیہ کے کان میں بھی یہی باتیں بھری کہ تمہارا شوہر باہر کی عورتوں کے چکر میں پڑا ہے، وہ ان میں سے کسی ایک سے شادی بھی کر لے گا اور تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ تمہارا شوہر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو سدھارو، تعویذوں کا استعمال کرو تاکہ تمہارا شوہر تمہارے قابو میں آ جائے۔ نادان شازیہ یہ بھی نہ سمجھی کہ ایک بار مجھ سے ہی بات کر لیتی، مجھ سے پوچھتی کہ آخر ایسی کوئی بات ہے بھی یا نہیں۔ لیکن میں نے تو شازیہ کو کسی قابل چھوڑا ہی نہیں تھا، میں بس اس پر شک کرتا گیا۔ میں نے ایک بار بھی اپنے رویے پر غور نہیں کیا، بس میں اسے ہی تانے دیتا کہ تمہیں نہ جانے کیا ہو گیا ہے جو ہر وقت عجیب و غریب حلیے میں رہتی ہو۔ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتی کہ میں اس پر کچھ دن سے زیادہ ہی غصہ کرنے لگا ہوں۔ ہم دونوں کی طرف سے غلط فہمیاں ایسی پیدا ہوئیں کہ پھر دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ مجھے اس بات کا شدید دکھ تھا، لیکن پھر اماں کے آنسو دیکھ کر مجھے انہیں معاف کرنا پڑا۔ آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شازیہ کا پتہ کروں وہ کس حال میں ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھ سے طلاق لینے کے بعد اس نے کسی سے شادی نہیں کی۔ دل چاہتا ہے کہ شازیہ کو پھر سے اپنا لوں۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش تو ہوں، اب اس نے اماں کی باتوں میں آنا چھوڑ دیا ہے، ہماری زندگی پرسکون ہے، مگر شازیہ بھی تو میری وجہ سے برباد ہوئی ہے۔ کیا مجھے شازیہ کا گھر دوبارہ بسانا چاہیے یا پھر اسے بھول جانا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔